لیکن جب آپ نے اپنی اصلیت کو اپنے آپ کو پانا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ عالم خلق سے نکل عالم امر میں پہنچنا ہے، پھر آپ کسی ایسے استاذ کے پاس جائیں گے جس کا اس سے تعلق ہے. ایسے یہ آپ کو نہ شیخ الحدیث صاحب بتا سکتے ہیں، نہ فقی بتا سکتے ہیں، نہ بڑے بڑے آپ بیٹھ جائیں، بڑے بڑے محدث اور آپ کی تحقیر کرنے والے لوگ بیٹھ جائیں، they don't know about it unless they learn it already from somebody. ایسے بھی ہیں، اس طرف بھی ماسٹر ہوتے ہیں، اس طرف بھی ماسٹر ہوتے ہیں. ایسے ماسٹر نہیں ہوتے بیٹھے ہیں اپنے داروں میں، ہاں جی خلافت ہے. خلافت سے کیا پتہ ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک انسان کو زندگی لگانی پڑتی ہے. خانقاہیں کیوں یہ درس ہے، گھر بیٹھتے تو نہیں بنتا کام. جب جو علم حاصل کریں گے اس کے سٹینڈرڈ پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، پھر داخلہ لینا پڑتا ہے. آپ اس داروں میں داخلہ لیا، پھر کہاں داخلہ لیں گے؟ پھر خانقاہ میں داخلہ لیں گے، لیں گے پھر اس کے مطابق اس کورس ہوگا اس کو پورا کریں گے. اب ہوگا 6 سال کیا ہے، یہ فار لائف ہے، اس کا تعلق آپ کی لائف سے. جب وہاں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بتدریج وہ آپ کو عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم خلق سے نکال کر عالم امر سے ملانا شروع کرتا ہے. پھر دونوں کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. بھیک پر تو قرآن کی آیت میں سننے کو لگے فی آفاق، میں نے آسمانوں پہ لکھی ہے، اور پھر انفسکم، تیرے اندر بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ایسے نا قرآن کی باہر بھی ہم نے نشانی، فی آفاق میں ہم نے نشانی رکھی بھائی جناب، اور تیرے اندر بھی ہم نے نشانی رکھی ہوئی اپنی پانے کی. اندر والے جو ہیں وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو باہر والی ہیں بینات، آسمان دیکھو تارے دیکھو، مجھے پہچان ہوتا ہے خلق کرتا ہے. تو موسٹ آف دا پیپل جو ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرف نہیں چلتے. 99% جو ہمارے جو ہیں وہ عالم خلق میں، جانور میں اس سے اللہ کہتا ہے کہ نہ جانور انسان میں فرق نہیں. اس میں جب فرق جب آئے گا انسان کے اندر، فرق اس وقت آئے گا جس وقت وہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جائیں گی جہاں جانور میں نہیں ہے. عالم خلق سے اس کا تعلق جڑ جائے گا. بات سمجھ آئی؟ ہوپ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری سمپل. کتنے لوگ سے محنت کرتے ہیں، نہ یہ کوئی خلافتوں کا چکر ہے، نہ خانقاہوں کا چکر، نہ پیری مریدی کا چکر ہے، کچھ نہیں. یہ تو ایک اپنی حیثیت کو جان کر اس حیثیت پہ ورک کرتے آدمی کا میں مرنے سے پہلے اس پوزیشن کو حاصل کر لوں. ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا عالم امر سے تعلق قائم رہے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تعلق پیدا کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر تجھ میں اللہ کہتا ہے جب تیرا تعلق بڑھتا ہے تو تجھ میں ایک فکر پیدا کر دیتا ہوں. ذکر اور فکر، اور فکر دنیا سے نکل کر فکر آخرت کا تو چل پڑتا ہے. بات سمجھا رہے آپ؟ پھر سوچ بدل جاتی ہے. طریقہ سے ذکر کے ساتھ تفکر فکر سوچتا ہے تو کچھ ڈفرینٹ چیزیں سوچتا ہے، پھر اس معیار سے نکل جاتا ہے، اسٹینڈ بڑھ جاتا ہے. ہر وقت جو فکر ایک دوسری فکر لاحق ہو جاتی ہے. اسٹارٹ تھنکنگ ڈفرینٹ تھنگ، تو ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے. اور تجھے پھر موت کا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے، تیرا موت کا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے، اور تو اس کا انتظار کرتا ہے. موت مومن کو محبوب ہو جاتی ہے. کیوں؟ رفیق کو رفیق سے ملنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، انتظار کرتا ہے. اس نے اپنی تیاری کی ہوتی ہے. اس کی تیاری کا سب سے پہلا سٹیپ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کی ابتدا توبہ سے کریں. توبہ مین کہ یو آر گیٹنگ ٹکٹ ٹو انٹر ان دس ٹرین. جب توبہ نہیں کریں ٹرین کیسے ہوگی؟ ٹکٹ ہے آپ کو. تو اس لیے شیخ جب سب سے پہلے جو ہے وہ توبہ کی کلمات کراتا ہے کہ بھی یہ ٹکٹ ہے، تجھے ٹرین میں چلانے لگا ہوں میں. پچھلے تیرے صفائی کر کے جب بھی کوئی چیک کرنے آئے گا نا تجھے تو تو ٹکٹ دکھا سکتا ہے یہ میں توبہ کی ہے. فرشتے آتے ہیں چیک کیا بندہ کون ہے، میں توبہ کی تھی جب پاس آتا. سمجھا رہی آپ؟ توبہ کے بعد پھر کہتے چل بھائی ٹک جاؤ، آندہ جاندہ رہے میرے کو، آپ سیکھتا رہے مجھ سے. یعنی اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بس جدھر لگائے رکھے آپ کو اس میں بڑے پیشنس ہو کر سنگی لائف لگنی ہے میری پوری.
قبر میں تک جانا ہے، قبر کے بعد بھی یہ کام ہے، بس اپنے کام پہ لگ جائے. جو شیخ بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا. اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ذکر اللہ سے. ذکر کب کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا سب ہم بکرتوں سیدھا، لیکن ہم اسی پہ زور مارتے ہیں. لیکن اللہ نے تو ہر نماز کے بعد قرآن کے اندر آتے زور کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، عصر کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو، عشاء کے بعد بھی ذکر کرو، بستر پہ جاؤ تب بھی ذکر کرو. تو جگہ تو چھوڑے ہی نہیں. سمجھا ہوتا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ جب ہم جاتے تھے حساب کے پاس قیام اور حاضری ہوتی تھی تو وہاں بھی تھوڑے کام ہوتے صبح شام. وہاں ایک بڑا اچھا انداز تھا. نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ گئے اپنے معمولات کر رہے ہیں. پیچھے لوگ آ رہے ہیں اپنے 20 کوئی آ رہے ہیں بڑے بڑے آپ کو ادھر بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے ہمارے کب ہو گیا آدھا گھنٹہ دو کچھ چل گیا فیض لے گیا. تھوڑی بات لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. جس میں بات پوچھنی آپ کی بات پوچھتے ہیں جواب دیتے ہیں. اپنے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے نقشبندی کا کمال یہ ہے کہ صرف شیخ سامنے ہو تو فیض چلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہو کہ شیخ موجود اور وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، وہ ادھر سوچ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے. نہیں، وہ تو جگہ یہ ہے کہ شیخ چاہے جو کر تو پیچھے بیٹھ کے اپنا کام کر. وہ تصوف کا خانہ کعبہ ہوتا ہے، ریفلیکٹڈ آل دا ٹائم لائک خانہ کعبہ. وہ تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ شیخ سامنے بیٹھا ہے، کسی حال میں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جاگ رہا ہے، کروڑ بدل رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنے مشغول ہے اپنے کام میں. آپ اپنا کام کرتے رہے. لوگ جاتے تھے بہل پور سے آئے، کراچی سے آئے، کوئی کچھ ہے، آیا اپنے وضو شروع کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. کوئی نہیں پوچھا کون ہے، کہاں سے ہے، بیٹھا ذکر شکر کیا، اپنا ٹکٹ اس نے لیا، شام کو جا رہا تھا، رک گیا وہاں سے. کہتے ہو ہنسی سے دیکھی بڑے بڑے عالم آتے تھے، علماء آتے بیٹھ کے جاتے مسافر کے کچھ کہاں سے تشریف؟ جی میں کراچی سے. جی چاہا تو ذکر ان کو دے دیا، آلریڈی ان کے پاس ذکر ہے کچھ، سلام کو دعا دے دی. آ رہے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک دریا ہے جس سے آدمی پانی پینا شروع کر. بہت بڑی چیز ہے، آپ کو ٹائم بھی سب کچھ ہے. اور خانقاہیں پرٹیکولر جو بنا کرتے ہیں یا مسجد ہے، اس کو خانقاہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر ذکر شروع ہو جائے وہ خانقاہ بھی ہوتی ہے. خالی ذکر نہیں، ذکر تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، بلکہ جہاں اصلاح شروع ہو جائے. کیا شروع ہو جائے؟ اصلاح. آدمی جہاں اصلاح شروع ہو جائے نا، جس میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مسجد میں نہیں نہ ہوتا. جب اصلاح شروع ہو جائے ذکر کے ساتھ تو سمجھو وہ جو پلیس بن گئی ہے وہ خانقاہ بن گئی کہ اس میں ساتھ ساتھ انسان کی اخلاق کی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے. وہ کس طرح ہوگی؟ جس وقت بھی شیخ وہاں موجود ہے. شیخ نہیں ہے تو اس جگہ پہ بھی جا کے مراقبہ کرنا فیض مل جاتا ہے. ایسی چیز رکھی روحانیت اللہ پاک نے رکھی. شیخ اس جگہ سے گزرا ہے، مسجد تھی گزرا ہے، اور وہاں بیٹھ کے اس نے آدھا گھنٹہ گزارا ہے. اس مسجد کے اندر حلول کر جاتا ہے اس کے نورانیت، وہ جذب کر لیتی زمین. اب جب کوئی مرید جا رہا ہے اس کو خوشبو آ جاتی ہے شیخ یہاں. میں خود بہت کچی مسجدوں میں جا کے مراقبہ کیا ہے کہ حضرت یہاں سے گزرے ہیں. شیخ جا رہا ہے گزر رہا ہے. دیہاتوں ہمارے ایسے ہوتا ہے نا، ظہر کی نماز ہو گئی، حضرت گئے وضو کیا، کنویں میں کنواں پانی چلتے ہیں، ماشاء ٹھنڈا پانی ڈالا اس میں، کھڑے ہو کے نفل کیے، تھوڑا مراقبہ کر کے سفر میں چلے گئے. تو کوئی وہاں سے گزرا، اس کو پتہ چلے گا کہ شیخ یہاں سے گزرے. وہ گیا وہاں سے مراقبہ کیا، فیض لے لیا شیخ کا. اتنا واسٹ رکھا ہے اللہ پاک نے اپنی معرفت کو. وہ شیخ منبع ہوتا ہے اس کو، اللہ نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. اس میں ایک خاص تجلی ڈالی ہوتی ہے جس سے مخلوق جو سے فیض حاصل کرے اس کو طاقت دی ہوتی ہے. کمال اس کا نہیں ہے، کمال ذات کا ہے. وہ خانہ کعبہ کا کمال نہیں ہے، ہوتا ہے کہ مٹی کے دیوار ہیں، دیکھنے ہیں پتھر ہیں، وہی گارے سے بنے ہوئے. لیکن اللہ نے اس میں ایک خاص تجلی ڈال کے لوگوں کے لیے اس کے لیے ایک بہترین چیز بنا دی. خانہ کعبہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ذات تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور تجلیل نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، جس نارمل جیسے آپ کو گھر ہے، آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اس مسجد میں نماز نہ ہو، یہ تو پتہ نہیں کیا تھا پہلے گھر وہی، لیکن جب آپ نے سجدے شروع کیے، اذانیں دینا شروع کر دیں، یہ قلم اٹھے، نور آنا شروع ہو گیا اس کے اندر، یہ جگہ تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح تو اپنی اصلاح اپنی چیز کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ انسان شیخ کے ساتھ رہے، صحبت اختیار کرے اور اس کے دیے ہوئے طریقے مطابق ذکر اللہ کرے، کیونکہ آپ نقشبندی تھاٹس میں داخل ہیں، نقشبندی اسکول میں آپ کا تعلق ہے، نقشبندی سلسلے کے اندر مراقبات زیادہ ہوتے ہیں، سمجھے آپ، ہمارے یہاں مراقبات زیادہ ہوتے ہیں، اور مراقبہ واقعی سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ مراقبہ کیا طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، مراقبہ کیا ہے؟ اللہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں، آپ اس کو لگائیں، کہیں نہیں ملیں گے آپ کی باتیں، ڈونٹ فائنڈ ان اینی بک تصور میں۔ جس نے بھاگ گیا نا، جس نے سلسلہ چھوڑ دیا ایک دفعہ، شیخ کو چھوڑ کے خدا حافظ کر کے نکل گیا، اس گون نقشبندی سلسلے میں تو بہت مشکل ہے یہ کم بیک، بہت مشکل۔ دشمنی کوئی نہیں ہوتی شیخ سے، نہ شیخ اس سے دشمنی کرتا ہے، لیکن وہ بس ختم ہی ہو جاتا ہے معاملہ روحانیت کا۔ اس میں تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن تعلق اس کا سینٹر سے جڑا رہے، وہ موو نہ، تھپڑ کھائے پھر یہیں پہنچ جائے، گندے کام کرے پھر وہیں پہنچ جائے، پھر آگے مراقبے میں بیٹھ جائے، کہہ رہی ہوں۔ بچہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، ایک دن بہت بڑا ایتھلیٹ بن جاتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے۔ وہی بچہ ہے جو کبھی چل ہی نہیں سکتا تھا، بیچارہ کروڑ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہاری اس میں، روتا تھا، چوٹ لگتی تھی، امی امی کرتا، پھر چلنا شروع کر دیتا تھا، سمجھا کیا؟ آپ لوگ وہی ہیں، کیا کئی سالوں کے بیٹھے آپ لوگ کرتے ہیں بدماشی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں غلطی ہوئی ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر جڑ جاتے ہیں۔ نہ شیخ آپ کو چھوڑتے ہیں، نہ آپ شیخ کو چھوڑتے ہیں، کبھی شیخ نہیں کہ بھاگ جاؤ، خود بھاگتے آدمی، کامل شیخ کبھی نہیں کہتا نکل جائے، کتنا غصہ نکالتا نہیں ہے وہ، جس کی شان کے خلاف رد نہیں کرتا، اس میں بہت بڑی سزا ہے، کسی شیخ کے منہ سے نکل جانا کہ خانقاہ چھوڑ دے، دیٹس بلنڈر، بلنڈر، خود بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے چلا گیا، خود کبھی نہیں کہے گا نکل جا، میں نہیں دیکھا کوئی شکانش ہو کو غصے میں، حالانکہ بدتمیزی ہوتی بہت 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 ناک میں دنگ تک کر دیتے آدمی، لیکن وہ یہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے آج خان کا چھوڑ دے۔ تو ہمارے یہاں اس نقشبندی سلسلے کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ذکر۔ اور ذکر میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا مراقبہ، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وہ کیا کر رہے، گاڑی کون سی گئی ہے، اس نے کیا کیا، مکان کون سے۔ مراقبہ یہ ہے all the time you think about Allah subhanahu wa ta'ala۔ صرف مراقبہ یہ نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھ کے آنکھ بند کر لیں یا سبحان اللہ، نہیں، مراقبہ مطلب ہر وقت مراقب رہے آدمی، اور سب سے بہترین مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی ہوتی ہے، دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ مراقبہ دل نے کرنا ہوتا ہے، جی کی بات ہے آنکھ بند کیا آپ اللہ کو یاد کریں، بذات یہ آنکھ کھول کے دنیا بھی سامنے ہو اور اللہ آپ کو دیکھ، یہ تو نقشبندی کا کمال ہے۔ اس صبح شام میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، یہ تو ایک پریکٹس ہم کرتے ہیں، دل پہ محنت کرتے ہیں خوب کہ ایسا ہو جائے کہ جب ہم باہر نکلیں یہ مراقب رہے، یہاں سے کرنے کے بعد اب یہ نہیں فارغ ہو گئے ذکر سے، ذکر تو اب شروع ہوگا الحمدللہ، مراقبہ تو اب شروع ہونا ہے آپ کو، یہ ایک لمحہ ہے آپ کا دل جو اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نہیں، نہ کاروبار کو روکا ہے، نہ دنیا کو روکا ہے، نہ کسی چیز کو نہیں روکا، جو چاہیں کاروبار کریں، بزنس کریں، گھر جائیں، جو انجین وہ آپ پیشے جو چاہے کریں، بنانا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے تو محنت اپنے دل پہ ایسی اتنی کر لے کہ جہاں بھی تو ہو تو مجھے نہ بھولے، بس وہ مراقبہ ہے۔ اللہ کو نہ بھولنے کا نام، عورتیں کھانا بنا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے، ہنڈیاں چلائی جا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے،
روٹی بنا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے, بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے. عورتوں کو مراقبہ ہوتا ہے. بڑی اچھی چیز نیک عورتیں ان کی آتی ہیں شیٹیں, آپ دیکھیں ایسے خواب ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی. ان کا تو کام بہت آسان ہے, 4 دیواری میں رہتی ہیں, گناہ ان کے کم ہوتے ہیں, لوگوں کو باہر دیکھنا کم ہوتا ہے, غیبت میں کوئی عورت مدت ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا کام تو بہت آسان ہے الحمدللہ. اس کو کنٹرول کریں اپنی زبان کو, جسٹ ڈن دیٹ, فنش. تو اس لیے ہمارے یہاں کیا چیز ہے ذکر کے اندر؟ ذکر افضل ہے. اور ذکر میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ سبق یاد رکھیں نا, کون سا افضل ہے؟ مراقبہ کہاں کرتے ہیں؟ ہر وقت کرتے ہیں. صبح شام پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد ہر وقت مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ دل کو خیالات سے خالی کر دیں, دل کے اندر اللہ اللہ ہو بس, دیٹس کمرہ تو ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, دل کی طرف توجہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. جس لطیفے دھیان کریں گے آپ چلنا شروع کریں. تصویر کھڑکاؤ, آنکھ بند کرو, بجلی بجھاؤ, یہ تو ایک پریکٹس کی جا رہی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی. صبح شام جیسے ایکسرسائز کرتے تھے فوجی, تاکہ الرٹ رہیں, چست رہیں, شیطان کو لڑنے کے لیے تیار رہے آتے ہیں, فیڈ کریں اپنے آپ کو. تو یہ حالت ہو جائے گی انسان کی حالت, اللہ کے ساتھ گالی نہیں دے گا, پریشان ہو, بیماری کرے گا. آدمی جب ہی کرتا ہے جب اللہ نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں ہو جاتا. تو مرتبہ احسان جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ مراقبے سے. کیا ہے وہ مرتبہ احسان؟ کہ یا تو مجھے دیکھ رہا ہے یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دونوں سے ایک کیفیت میں آدمی ہوتے ہیں. تو اللہ کو تو دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت, یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کہتے ہیں مرتبہ احسان پہ انسان پہنچ گیا. اور یہ آج کی بنائی ہوئی چیز نہیں, یہ تو جبریل السلام کی, اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس چیز کا, تو جس میں خبر خالی میں ہے. مراقبے کی کچھ احکام ہیں. ایک ہوتا ہے مراقبہ اسم ذات. کیا ہوتا ہے؟ سبق دیے جاتے ہیں نا آپ کو. یہ مراقبہ اسم ذات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا مراقبہ کرنا. کیا کہ اللہ کی شان کو دیکھنا ہے, وہ کیا شان ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کی شان کو دل میں اتارنا. جلال, شمال, کمال, عظمت اس دل میں اترے ہمارے. اب دل یہ ایک چیز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر نشانی رکھی. کتنے ہیں؟ 7 پوائنٹ ہیں ہمارے اندر. اس کو لطائف کہا جاتا ہے. ہر لطائف کو انٹروڈکشن کرانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنے لطائف کے ود ذکر کون سے مراقبہ. اور یہ اب بلیسنگ مانگنا ہے. یہ جو آپ فیض اترتا ہے آپ کو کس میں اترتا ہے؟ مراقبہ. ختم خواجگان کیوں کرتے ہیں ہم پھر؟ سیدھا مراقبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بھی سنیں, ختم خواجگان تو اس کا تعلق نہیں ہے مراقبے سے, لیکن فیض سے تعلق ہے اس کا. یہ بھی سنیں. فیض کیا ہے؟ فیض بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہم مانگ رہے ہیں, ہمیں لینی ہے اور ہمارے پاس آنی ہے. اور ختم خواجگان اس کا ذریعہ ہے, فیض نہیں ہے, اس کا ذریعہ ہے. اور لینے والے ہم ہیں, ہمارے دل میں اس کو ترنا ہے اس فیض کو. کیوں کہ ختم خواجگان کہا جاتا ہے کہ جتنے مشائخ اللہ سبحانہ وتعالی نے نقشبندی شیخ جو دیے ہیں ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اپنے رشتے کو جو اندرونی رشتہ ہے جہاں سے ہمیں ان سے فیض ملے اس کو مضبوط کرتے ہیں, تاکہ وہ جو چیز ہے شان جو تجلی اللہ تعالیٰ کی ان سے ہوتی ہوئی آسانی سے پہنچ جائے ہم تک. لینی ہم نے ہے وہ
وصول ہم نے کرنی ہے آنی اس ذریعے سے، اس ذریعے کو ہم کمپلیٹ کرنے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں بزرگان دین کو. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مراقبے سے پہلے لوگوں کو آپ کیا کریں، ختم خواجگان کریں، پھر اس کا ثواب تمام مشائخ کی نقش بند کو بخشیں، پھر مراقبہ میں بیٹھیں. تو پھر آپ مراقبے میں جو تمہیں سبق دے رہے ہیں اس سبق کو جو آپ کریں گے تو وہ ڈائریکٹ فیض آپ کی طرف پہنچنا شروع ہو جائے گا.